ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من یجدد لها دینا، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے، دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھائے۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے، عمر بن عبد العزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا، پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے، خود یہ افغانستان میں وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی۔ پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے، گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیہ آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال تو ریورس گیئر لگ گیا۔ معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا۔ پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ مل جائیں گے۔ اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر۔ یہ ساری آیات ہے، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو۔ یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے الگ رغم قائم، اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ مِنْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے۔ ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے، ملزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں۔ قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے۔ فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحثیت مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا۔ میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے باز آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی تھے۔ میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی۔ لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے؟ یہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی ہے کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی،
اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ ان قریب یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی اعتبار سے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی گئی۔ مصلحت کیا تھی یہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، ایک شوق لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا دیا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد کی، اور جدید طرز جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھے، اور قرارداد مفاصل پاس ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متعال۔ میرے نزدیک یہ بھی معجزہ ہے، آیات میں سے، آیات الہی میں سے۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مطالب چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور معجزہ ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ جو نکلا، غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف۔ آج 52 برس گزرنے کے بعد، 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بلجاؤ ماوا ہے۔ جو کچھ کارگل میں ہوا ہے، ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا۔ نظام جو کرتے وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ چکے۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا، باقی سب کچھ وہی۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے، کتے کی طریقے سے ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا میں نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہے وہ کریں، جو چاہے ہم سے کروا لیں۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہیں کا طواف کرنے والے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے پاکستان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ إِنْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر دیا ہے، رونے کا مقام۔ میں مرثیہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ اگرچہ جب تک سانس تب تک آس، جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے
اسے ہم غنیمت سمجھیں اور کمر ہمت کسیں دوبارہ کچھ کرنے کے لیے. ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا، کون نہیں جانتا. کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکشیوں کی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے. آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت. صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے کھیت سوکھے رہتے ہیں، بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر انہوں نے نکالی 700 میل لمبی نہر نکالی، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے. کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کی سرحد پر، تو ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے اور ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گلو گلزار ہے. 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن، پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ ہے، جس سے نہ سیپیج ہوگا، نہ اس سے جو یہ زمین کا جو کی خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہوگا. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک بار کریں. یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی ہے. آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبراتا ہے اس سے. ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ یہ ذلت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. لیکن جب تک ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے. ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے، جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا، جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن. نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر، جو ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے، بس جو ہو گیا ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر. ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹھکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ پر. ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی. وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا. ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر. لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے راستے سے. بہرحال اللہ نے ہمیں فریشلیز دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً. اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے. جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے. جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا. ہم اور دھستے چلے گئے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا. وہ نقشہ ہے پاکستان. اب ذرا چند منٹ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات ہی ہیں جن میں ہماری تصویر ہے. اب 75 76 77 سورہ توبہ. ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں دیکھیں. سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے. آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ. ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں، خادم خلق بن جائیں. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لی اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے وعدے. اب سنیے آیت فعاقبہم نفاقا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا بھی کرتا، میں کام چاہتا ہوں. اس لیے کہ الفاظ یہ کہ اب یہ نفاق رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی. اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے. میں کانپتا ہوں. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ،
بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ یہ 3 آیات۔ بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاضن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں، لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے۔ ہمارے جو اب جو نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے۔ سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو کچھ چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی، یہ یہاں کی ساری ترخیصی ختم ہو جائے گی۔ دونوں آپ کے ڈیم سلٹ اپ ہو رہے ہیں، مسلسل سلٹ اپ ہو رہے ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے میں آئی۔ اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا؟ اس کا اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں۔ کیوں؟ صوبائیت مسئلہ، شیعہ سنی کا مسئلہ، یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوالہ نکلا، مالیات کا جو دیوالہ نکلا وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوالہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وعد أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کرنے والا۔ اربوں کے غبن ہے اب تو۔ جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے، اور 60 بلین ہمارا جو ہے باہر گیا ہوا، اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض۔ اخلاق کا دیوالہ نکل گیا۔ دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ، حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹر منافقاً خالصاً، خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ 3 چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھیں۔ چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے تو تکار پر اور گالم گلوچ پر اتر آئے، آپے سے باہر ہو جائے۔ دیکھ لیجیے، یارڈ سٹک لے لیجیے ہاتھ میں، معاشرے کو ناپ لیجیے۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت روئے ارضی کی سب سے بڑی منافق قوم مسلمانوں نے پاکستان، یہی شکل کہیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے، کسی ملک کا سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور، اور ہمارا دستور منافقت کا پلندہ، پورا اسلام اس میں موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، یہ دفعہ موجود ہے 227 کے، یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا، لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی۔ رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ۔ ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کل عدم ہو جائے گا، لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی، دستور تمہارے دائرے سے خارج، اور جو عدالت کی قوانین ہے پروسیجرل لاز وہ تمہارے دائرے سے خارج، پرسنل لا مسلم، فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھلی تھی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں، بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے؟
कि दीन का ताकीद, बेटा तावीज़, झूठे आम हो वादे। सके और घर बैठे लोग मेरे सामने उससे बैठकर कहा था मियां मोहम्मद शरीफ ने 6 महीने के अंदर इस खत्म खैर करो में सूद को। अपना भी और ये हिस्सा दोनों जरूर भाई जो है करें, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कहकर कहते हैं 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। वो 2.5 साल हो चुके और अभी तक वो शेड्यूल जो सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट बेंच से उसका फैसला नहीं आया। पता नहीं क्या शक्ल है, आया है कि नहीं आया है। और अगर नहीं आया है 1 महीने के अंदर अंदर उसे आना चाहिए था अदालत के खुलने के बाद, तो कहीं ऐसा ही ना हो कि असर नो हियरिंग शुरू हो जाए। बहरहाल ये है हमारी मुनाफिकत के 3 पहलू जो मैंने आपके सामने गिनवाए। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया था, जब तक सांस तब तक पास। रास्ता क्या है? अभी हमारे लिए मोहलत है जब तक अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दे रखी है। हालात इस तेजी के साथ इस रीजन के बदल रहे हैं सबके सामने। अमेरिका फैसला कुन तौर पर अब भारत की पुष्ट पर है, हमसे उसे कोई सरोकार नहीं रहा सिवाय डांटने के, डपटने के। कभी अपोजिशन को डांट आ गई, कभी हुकूमत को डांट आ गई, कभी किसी और को डांट आ गई, डांटे आ गई, झिड़की आ रही, धमकी आ रही। इसके सिवा हमारे साथ कोई सरोकार नहीं। अभी जो वहां मुलाकातें हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो मैडलिन एल्ब्राइट का जो रवैया था हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ और जो हमारे वजीर खारजा के साथ, जमीन आसमान का, इनको काउंसलिंग हो रही है उनके लिए जो है। फिर ये आज की जो खबर है वो ये है कि अब ज्यादा मजबूत हुकूमत बीजेपी की बन सकेगी। तकरीबन जो रिजल्ट्स जो हैं जो आए हैं, अब उनकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि शायद उन्हें, खैर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की तो नहीं, उसके अलाइज के साथ जो है, लेकिन बहुत मुस्तहकम हुकूमत होगी। वो इतनी बारीक, वो इतनी कमजोर हुकूमत नहीं होगी। और बीजेपी के अज़ाइम जब तक अभी वो कुछ अपने एलाइज के लिए साथ बंधी हुई है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसे नहीं मिली है, तब तक तो उसने कुछ चीजों को अभी रोक लिया है। वो एलाइज के दबाव के तहत कॉमन सिविल कोड रोक लिया है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रोक लिया है, और जो उनके दिल की बात है वो रोक दी है। दिल की बात है कि पाकिस्तान को खत्म करना है, लेकिन ये कि उनके इंडिविजुअल जो जबानों पर आना शुरू हो गया। आज तक कहीं 50 बरस में किसी ने ये नहीं कहा था जो अब कहा जा रहा। जो रुख है दुनिया हालात का, उसको उसे पहचान नहीं। भारत पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल। आरएसएस का ये डिक्लेयर्ड गोल है अखंड भारत दोबारा कायम करना और पाकिस्तान को खत्म। और यही नहीं, हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन को पाक करना इन मलीचों से, मुसलमानों से डिक्लेयर्ड है। ये है रुख उधर जा रहा, किस तेजी के साथ ग्रेजुअली वो बीजेपी बढ़ते बढ़ते कहां से कहां आ गई है। और अगर कहीं उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल हो गई तो जो हाल होगा उसे सामने रखिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, ये ब्रीदिंग स्पेस अल्लाह ताला जब तक हमें दे रहा है, अगर हम कमर हिम्मत कसेंगे तो कुछ होगा। लेकिन अब मैं इजमालन सिर्फ ये बताऊंगा कि निजाम खिलाफत है क्या। इसलिए कि जैसा कि आपके सामने आ चुका है, मैंने यहाँ 4 लेक्चर्स दिए थे गालिबन जिना हॉल में। निजाम खिलाफत हकीकत में क्या है, जब तक नबूवत का सिलसिला जारी था उस वक्त तक क्या था, खत्म नबूवत के बाद उसकी शक्ल क्या है जो खिलाफत राशिदा में बनी, अब उसकी शक्ल क्या है। अब्दुल रज़ाक साहब ने तो सिर्फ वही जिक्र किया है कि अब अगर निजाम खिलाफत कायम होगा तो उसका सियासी निजाम क्या होगा, माशी निजाम क्या होगा और समाजी नहीं। मैंने तो इससे उसूली बहस की। खिलाफत असल में इसे कहते हैं कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत हो। अल्लाह जो है बराह रास्त हुकूमत नहीं करता। जब तक नबूवत जारी थी, जो अंबिया होते थे वही अल्लाह के खलीफा होते थे, इसलिए कि उनके पास हुक्म आ रहा है। जैसे वाइसराय होता था दिल्ली में बैठा हुआ, हमारा बादशाह या हमारी मलका तो इंग्लिस्तान में होती थी, वाइसराय होता था। इन दोनों के दरमियान रब्त क्या था, जो हुक्म वहां से आएगा, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट का, वो तो उसे नाफिज करना है वाइसराय को, उसमें चूनो चरा नहीं कर सकता। जहां कोई हुक्म वहां से नहीं आया, यहां लोकल अपने हालात को देखकर जो बेहतरीन उसकी राय बनेगी, अपने जजमेंट, अपने इज्तिहाद से फैसला कर सकता है। ये खिलाफत है, ये वाइस रीजेंसी है। हमारे लिए तो बहुत आसान है कि 1947 से पहले जो निजाम था तकरीबन 100 बरस जो रहा है वो क्या है, 90 बरस निजाम रहा है 1857 से 1947 तक। उससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन उसके बाद 1857 के बाद से ये खिलाफत का निजाम था। तो जब तक नबूवत चल रही थी, नबी ही नुमाइंदा था तो नबी ही खलीफा था। इसीलिए कहा गया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, ऐ दाऊद हमने तुम्हें जमीन में खिलाफत अता की, जो हुक्म हमारा आएगा उसको नाफिज करो, बात खत्म हो गई। जहां हमारा हुक्म नहीं है, अपना बेहतरीन जजमेंट इस्तेमाल करो। फाकुम बैनन नास बिल अदल, लोगों के दरमियान अदल से काम करो। जब तक नबी, इसीलिए एक हदीस में है कि कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलक़हु नबियुन, 1400 बरस तक तकरीबन ताज टूटा ही नहीं, बनी इसराइल में कोई ना कोई नबी हर वक्त मौजूद रहा। बनी इसराइल के सियासी मामलात, कौमी मामलात अंबिया के हाथ में होते थे। जैसे किसी नबी की हलाकत होती थी, दूसरा नबी उसकी जगह हो जाता था। हजरत दाऊद का फौत हुआ, हजरत सुलेमान, वो भी नबी थे, ये भी नबी थे, ये भी खलीफा थे, वो भी खलीफा थे।
چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوگا، لیکن ظاہر بات امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد رسول اللہ خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی ثوابیت سے فیصلہ کیا۔ البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب اجتماعی خلافت کا دور شروع۔ اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو، وہی کے ذریعے سے وہ ختم ہو، کھڑکی بند ہو گئی وہی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، گو اہیڈ، دو آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور اب خلیفہ چنا جائے گا مسلمانوں میں سے۔ اب یہ